السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. آج انشاءاللہ تعالی آیت 90 اور 91 کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کریں گے اور ڈیٹیل بھی جانیں گے انشاءاللہ تعالی. اور پچھلی آیت کو پہلے آپ ذہن میں رکھیے کہ وہ لوگ جو حالت ایمان میں اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو اللہ کو وہ غفور الرحیم پاتے ہیں. اس کی وضاحت ہم نے کی تھی. اب اس کے اپوزٹ بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے. پہلے لفظی ترجمہ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان بے شک الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا، کب بعد ایمان لانے کے بعد، ثم پھر ازدادوا بڑھتے گئے، زیادہ ہوئے وہ یا بڑھے کس چیز میں، کفر میں. لن تقبل لن ہرگز نہیں، تقبل قبول ہوگی کیا چیز، توبہ ہم ان کی، اور اولئک یہی لوگ کون سے جن کا پیچھے تذکرہ ہوا، جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد اور پھر بڑھتے چلے گئے، یہی لوگ ہم وہ الضالون گمراہ ہیں. بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں. ان الذین کفروا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، بعد ایمانہم ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم پھر بڑھتے چلے گئے کفر میں، تو لن تقبل توبتہم ہرگز قبول نہیں کی جائے گی ان کی توبہ. وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ اور یہی لوگ ہیں جو گمراہ ہیں. ان بے شک الذین جو لوگ کفروا کافر ہوئے، اور ماتو اور مر گئے، یعنی کفر کیا پھر توبہ سچی توبہ نہیں کی، اپنی اصلاح نہیں کی، ایمان پہ پھر اپنے قائم نہ رہے، تو اس کے بعد وہ ماتو اور وہ مر گئے. موتن اس کا مصدر ہے ماتا یموتو، اور وہ مر گئے. اور ہم وہ کفارن کافر ہوئے، پس لن ہرگز نہیں، فلن یقبلا پھر ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، من سے، احد کسی ایک سے، ہم ان میں سے کسی ایک سے بھی قبول نہیں کیا جائے گا. تو اس کا کیا سمجھے کہ جو حالت ایمان میں مرے گا، توبہ کرے گا، حالت ایمان میں ہوگا تو اس کے لیے بڑی آسانی ہے، لیکن جو اس کے اپوزٹ ہوگا اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ملعن بھر کا، یعنی بہت زیادہ، یعنی اتنی زیادہ مقدار میں جسے کوئی چیز بھر جائے. اور یہاں برتن بھرنے کی بات نہیں ہو رہی، کوئی ایسے بڑی ساری جیسے ٹپ وغیرہ وہ بھرنے کی بات نہیں ہو رہی. کہا ملء الارض زمین بھر کا، یعنی بہت زیادہ، ذهباً سونا. اب ویسے بھی کوئی چیز بھر جائے تو اس کی بڑی مقدار ہوتی ہے، تو سونے کی تھوڑی سی چیز کی بھی تو بڑی ویلیو ہوتی ہے. ایک سائڈ پہ سونے کی ایک انگوٹھی رکھ دی جائے، دوسری سائڈ پہ 1 من پیاز رکھ دیا جائے تو آپ کو کیا لگے گا؟ وہ تعداد میں زیادہ لیکن ویلیو میں سونا زیادہ ہے. اب یہاں پہ پورا زمین بھرنے کا یہاں بات کی جا رہی ہے. اور لو اگرچہ افتدا فدیہ میں دیں، یعنی زمین بھر کر سونا بھی وہ اپنے بدلے میں دے دیں نا، یعنی معاوضے میں دے دیں کہ اس کے بدلے میں آپ یہ کر دو بھی اس کو، تو تب بھی ان کا قبول نہیں کیا جائے گا. اولئک یہی لوگ، لا لیے، ہم ان کے، عذاب ہے، علیم دکھ دینے والا، دردناک یعنی بہت زیادہ اذیت دینے والا. اور ماں نہیں، لہم ان کے لیے، من کوئی، ناصرین، ناصر کی جمع مددگار، ان کا کوئی مددگار
نہیں۔ با محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا، اور مر گئے کفر ہی کی حالت میں، وہم کفار فلن یقبل من احدہم ملء الارض اللہ اکبر ذہبا ولو افتدی بہ، تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ وہ اپنی نجات کے لیے عوضانہ دیں، بدلہ دیں، یعنی یہ لے لو اور اس کے بدلے میں یہ ہمیں کمی کر دو سزا میں، نہیں قبول کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ آپ جانتے ہیں کہ دوزخ کا جو عذاب ہے اس کی آگ کے بارے میں بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ دنیا کی آگ کی نسبت بھی وہ 70 گنا زیادہ ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہے ان کا کوئی مددگار۔ با محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، کب؟ بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر بڑھتے چلے گئے کفر میں، پھر کیا ہوگا؟ لا تقبل توبتہم، ہرگز نہ، لام دیکھیں استعمال ہوا ہے، ہرگز نہ قبول کی جائے گی ان کی توبہ۔ وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ، کون سے لوگ؟ جو ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف چلے گئے پھر بڑھتے چلے گئے، وہ لوگ۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی لوگ ہیں جو گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا، اور مر گئے کفر ہی کی حالت میں، وہم کفار فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا، تو رب کیا فرما رہا ہے؟ تو ہرگز نہ قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ وہ اپنی نجات کے لیے عوضانہ بدلہ دے اتنا سونا، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا ہوگا؟ اولئک لہم عذاب علیم، تو ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہے ان کا کوئی مددگار۔ وضاحت جان لیتے ہیں پہلے ان الذین کفروا بعد ایمانہم کی، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ یہ آیت مبارکہ ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے ساتھ کفر کیا، پھر انتہا یہ کی کہ کفر میں اور بڑھ گئے۔ کیسے؟ کہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے ساتھ بھی انہوں نے کفر کیا۔ اور ایک قول یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو اپنی کتابوں میں آپ کی تعریفیں، آپ کی صفات دیکھتے تھے، آپ پر ایمان رکھتے تھے، آپ کے ظہور کے بعد کافر ہو گئے اور پھر کفر میں اور بڑھ گئے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہود نے ایسے ہی کیا تھا کہ پہلے رسول اللہ علیہ وسلم کی کتنی تعریفیں کرتے تھے اور بعد میں کیا ہوا یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ بہرحال ایمان اور کفر میں شدت کی کیفیت کے اعتبار سے کمی زیادتی ہوتی ہے۔ جیسے قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں میں ایمان میں اضافے کی آیات بھی ہم پڑھتے ہیں، کفر میں شدت کی آیات بھی پڑھتے ہیں، تو یہ آیات اس معنی میں ہیں کہ کسی کا ایمان زیادہ قوی اور مضبوط ہوتا ہے جبکہ کسی کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی کا کفر زیادہ شدید ہوتا ہے اور کسی کا کم شدت والا ہوتا ہے۔ آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو کفر کرے پھر بڑھتا جائے کفر میں تو اس کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ ان کی معافی نہیں ہوگی کیونکہ یہ توبہ ہی نہیں کرتے،
یا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ ان کی توبہ مقبول نہیں ہوگی کیونکہ ان کی توبہ دل سے نہیں ہوتی بلکہ منافقانہ طرز سے ہوتی ہے. دل میں کفر بھرا ہوا اور زبان سے توبہ کر رہے ہوتے ہیں، ایسے تو ہرگز قبول نہیں ہوتی نا. البتہ جو دل سے توبہ کرتا ہے نا، اللہ تو شکر کرتا ہے کہ اس کے بندے اس کی طرف آئیں، اس کی رحمت تو آوازیں دے رہی ہے. کوئی سچے دل سے توبہ کر کے آئے تو صحیح، کوئی سچے دل سے توبہ کر کے آئے تو صحیح. ہم لوگ اصحاب کے بارے میں بارہا پڑھا اور پڑھتے ہیں، جنہوں نے چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ بھی کیسے کیسے انہوں نے انداز اپنائے. اور حضرت علی مرتضیٰ کے سامنے کسی نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے توبہ کی، نماز کے بعد دعا کی اور اٹھنے لگا تو حضرت علی مرتضیٰ نے پکڑ لی. اس کی پوری وضاحت میں نے آپ کو بتائی تھی. فرمایا کہ یہ تو توبہ کا مذاق ہے. توبہ تو ایسے ہوتی ہے، استغفار تو ایسی ہوتی ہے کہ چہرے سے بھی پتہ چلے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں اتنی بڑی ذات کے سامنے آپ اعتراف کر رہے ہو. اور سچ تو یہ ہے، یہ پوری ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے. توبہ اور استغفار، اس کا انداز اللہ اکبر، یعنی دل سے شرمندگی ہو، چہرے سے بھی پتہ چلے، سچے دل سے کہے کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا اور پھر اس پہ ڈٹ جائے، یہ ہوتی ہے توبہ. اور اگلی آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَمَاتُوا وَهُمْ کفار، اور کافر ہی مر گئے تو آخرت کی نجات کس پہ ہے؟ ایمان پر، خاتمے پر ہے. کفر پر مرنے والا زمین بھر سونا بھی دے اپنے فدیے میں، تو دیکھیے اتنی واضح اس کا ترجمہ ہے، بہت ہی پیارا، کہ زمین بھر بھی سونا دے دے تب بھی اس کی نجات نہیں ہو سکتی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اتنے پہاڑوں جتنا سونا بھی دے دے، یہ مستند حدیث طیبہ ہے، تو میرے صحابہ کرام اجمعین کی تھوڑی سی چیز کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا، یہ آپ نے وضاحت بتانی. اسی طرح جو کافر ہیں وہ اتنا زیادہ بھی دے دیں تو پھر بھی ان کی نجات نہیں ہو سکتی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نجات کا دار و مدار ایمان پر خاتمہ ہونے کی صورت میں ہے. اگر کوئی شخص تمام عمر مومن رہا اور مرتے وقت کافر ہو گیا تو اس آیت میں وہ شامل ہوگا، یہ علماء کرام فرماتے ہیں. اور اگر کوئی شخص ساری عمر کافر رہا لیکن مرتے وقت، یعنی ہوش و حواس میں آخری لمحے نہیں، جیسے کہ فرعون نے آخری لمحے کہا کہ میں اب کلمہ پڑھتا ہوں، اس وقت کا نہیں، یعنی اس سے ہوش و حواس میں دل سے اعتراف کرے اور اس وقت یعنی مرتے وقت مومن ہو کر مرا تو وہ اس آیت سے خارج ہوگا. اسی لیے دیکھیں صالحین کا انداز دیکھیں، آپ ذرا اپنا بھی محاسبہ کریں نا. اب صالحین کا بھی ایک بات سناتے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنی کتنی زیادہ فکر ہوتی تھی. کس چیز کی؟ کیا کوٹھی کے بنگلے کی، بڑی بڑی جائیدادوں کی؟ نہیں، ایمان پر خاتمہ کی انہیں فکر ہوا کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے تھے. جیسے حضرت یوسف بن اسبات رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری جو بڑی مشہور ہستی ہیں، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی ہیں، ان کے پاس حاضر ہوا تو آپ ساری رات روتے رہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یوسف بن اسبات کہہ رہے ہیں. کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو سارا دن قال اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی دین کی طرف لا رہے ہیں، اللہ کی طرف لا رہے ہیں. یہ وہ لوگ کیا کریں؟ ساری رات روتے رہے. تو پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں کہ کیا آپ گناہوں کے خوف سے رو رہے ہیں؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک دن کا اٹھایا، فرمایا کہ گناہ تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس دن کے سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں. کیسے خوبصورت مثال دی. آپ فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایمان کی دولت چھن نہ جائے. وہ کیسے لوگ تھے؟ ذرا آپ اور میں بھی تو اپنا محاسبہ کر لیں، ہمارا بھلا انداز کیا ہے. اس سے پچھلی جو آیت مبارکہ تھی 89، وہ بھی اپنے ذہن میں دہرائیے، جس میں کیا فرمایا تھا رب کریم نے کہ وہ لوگ جنہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی، اس کے بعد اپنی اصلاح کر لی،
تو اللہ غفور الرحیم ہے. یہی پڑھا تھا نا ہم نے. اور اس کے تقابل میں وہ لوگ جو کفر پر فوت ہو جاتے ہیں ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور پھر ان کے لیے جو خاتمہ بالایمان نہیں ہے تو جتنا مرضی یہ دے دو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہمیں خاتمہ بالایمان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، تیاری کرنی چاہیے، فکر مند ہونا چاہیے. یہ موت کا جو اچانک وقت آتا ہے نا، اسی وجہ سے اس کی ایک لاجک یہ بھی ہے کہ بندہ لمحے لمحے کے لیے تیار ہوتا ہے. اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے. ظاہر جب تیار ہوتا ہے، مینٹلی پریپیئر ہوتا ہے تو عمل طور وہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی. دعاؤں کا دامن کبھی نہ چھوڑیے، عمل کرتے رہیے. اللہ کو وہ لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں جو اس سے مانگتے رہتے. جب مانگتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بھی خاتمہ بالایمان ہوگا. ایمان کے ساتھ خاتمہ ہوگا تو پھر اس کے بعد حساب کتاب یہ دوسرے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جاریہ کیا کیا چیزیں؟ صالح اولاد جو آپ کے لیے دعا کرے یا جو اچھے عمل کرتے رہے گی. پھر کیا صدقہ جاری؟ جو آپ نے اپنی زندگی میں نافع علم حاصل کیا ہوگا، لوگوں کو دیا ہوگا. یا پھر اس کے علاوہ کوئی بھی صدقہ جاریہ کا کام جیسے ادارے بنانا، مساجد بنانا اور بھی بڑے بڑے کام جس میں لوگوں کا بھلا ہو، تو وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو نفع دیتے رہتے ہیں. بھلا آپ بھی تو ایک لمحہ رک کے سوچئے آپ نے کیا کیا اپنے آخرت کے لیے. تیاری کی؟ انشاءاللہ ہم تیاری کریں گے. آج ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہوا ہے. انشاءاللہ بولیے. ہم لوگوں نے اپنا محاسبہ جاری رکھنا ہے اور پھر دیکھنا ہے. دیکھیں الحمدللہ آج ہمارے 3 پارے اللہ کے فضل سے مکمل ہو گئے. ہم نے کیا سیکھا، کیا کردار ادا کیا، اللہ کے دین کے لیے ہم نے کیا کیا، اور اتنا زیادہ سننے کے بعد ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی. ہم نے کون سے نئے کام شروع کیے، ہم نے کون سے اچھے کام کیے، کتنے لوگوں کو ہم نے اچھائیوں کی دعوت دی، کتنے لوگوں کو برائیوں سے روکا اور خود بھی بچے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میٹھے بول پر عمل کیا جو محبوب نے فرمایا تھا کہ مجھ سے جو کچھ سنو وہ دوسروں تک پہنچاؤ. آپ نے کتنے لوگوں تک پہنچایا؟ اللہ کا شکر ادا کیجیے. ہم ایمان والے ہیں اور الحمدللہ دعا کرتے رہیں خاتمہ بالایمان ہو اور اچھے کام کرتے رہیں گے. اللہ کی رحمت سے امید ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہمارا بیڑا پار ہوگا. پھر ایمان ہوگا تو بہت سارے فوائد ہوں گے. سب سے قیمتی چیز ایمان ہے. ایمان کی طرف توجہ دیجیے. اللہ پاک آپ سب کو بہت ساری کامیابیاں عطا فرمائے. اور رب کریم سے دعا ہے مولا کریمہ میری جتنے سننے والے، شیئر کرنے والے اور اداروں کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کرنے والے ان سب لوگوں کو دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرما، ہر پریشانی سے نجات عطا فرما. اور جس کے ہاں جو جو کمیاں ہیں جیسے اولاد کی، مال کی یا کسی بھی چیز کی، تو اپنے کرم خاص سے ان کو عطا فرما. اے اللہ ہمیں دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرما. جس طرح تو نے اتنا کرم کیا کہ 3 پارے ہمارے مکمل ہو گئے، ایسے ہی 30 پارے بھی ہو جائیں اور ہمیں بار بار سننے، سنانے، پڑھنے، پڑھانے کی توفیق عطا فرما. اور یہ دعائیں خاص ہے مولا کریمہ ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے. اور جس نوکری پہ تو نے ہمیں لگایا ہوا ہے اس پہ استقامت عطا فرما، ریاکاری سے بچا لے اور ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرما.
إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. ان میں نون مشدد ہے اور اس کو الذین کے لام سے ملانا ہے. ان الذین کفروا دال نرمی سے ادا کریں گے، ذی آئی مدہ ہے 2 حرکات لمبا کریں گے. کفروا میں کاف وا جلدی پڑھیں گے، رو واو مدہ ہے 2 حرکات لمبا کریں گے. الفاظ ہم پہلے کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں اور اگلی آیت کے شروع میں بھی یہی الفاظ ہیں. بعد میں عین ساکن پہ اظہار، دال پر زبر جلدی پڑھیں گے. ایمانہم، ای آئے مدہ ہے 2 حرکات لمبا کریں گے، مالف مدہ ہے 2 حرکات لمبا کریں گے. ہم میں اظہار شفوی ہے. ثم میں ثا نرمی سے ادا ہوگا، زبان کی نوک سامنے کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے لگائیں گے. یہ سین نہ بنے، ثم نہیں ہے. ثم میم مشدد پہ غنہ ہے اور ازدادو کا حمزہ عارضی ہونے کی وجہ سے میم کو زا سے ملانا ہے. اس میں نرمی کی صفت ہے زا میں. ثم ازدادو رخوت، اور حروف محموسہ میں سے نہیں ہے، یہ حروف مجہورہ میں سے ہے. یہ بھی متضاد صفات جو اکثر بتاتے ہیں. ثم ازدادو، دال الف مدہ ہے، دو واو مدہ ہے، 2 حرکات لمبے کریں گے. کفرن میں کاف باریک ہے، فا ساکن ہے، یہ حروف معموسہ میں سے فا اور اس پہ حمزہ. را پر ہے، تنوین کے بعد لام آنے کی وجہ سے ادغام کریں گے. کفرل، را کو لام سے ملا دینا ہے، نون کی آواز ختم ہو جائے گی. لام میں نون ساکن کے بعد تا آنے کی وجہ سے اخفا ہے. تو قوبل میں تا باریک قوف پہ قلقلہ ہے، قوف پر ہے، حروف مستعلیہ میں سے. لن تو قوبل، با لام جلدی پڑھیں گے. توبتہم میں تو واولین ہے، با پر زبر، تا پر پیش جلدی پڑھیں گے. ہم میں میم ساکن پہ اظہار شفوی ہے. وَأُولَئِكَ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. لام پر مد متصل ہے، کھڑا زبر کے بعد حمزہ یا کی شکل میں آنے کی وجہ سے. ہم نے 87 نمبر آیت میں بھی مد متصل پڑھی ہے اور مد متصل 86 میں بھی ہم نے پڑھی ہیں. اس صفحے میں لام کو ہم 4 حرکات سے زیادہ لمبا کرتے ہیں. کھڑا زبر کے بعد حمزہ ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے مد متصل بنی ہے، کاف باریک ہے. ہم اور الضالون، اب یہاں پہ بھی ہم کی ضمیر ہے، جمع کی ضمیر ہے یہ، اور اس کو جب اگلے اسم سے ملانا ہو تو پیش لگا کے ملایا جاتا ہے. ہم الضالون، میم کو ضاد سے ملا دیں گے. ادغام شمسی ہوگا، الف لام نہیں پڑھیں گے، ضاد پر پڑھیں گے. اس کی ایک صفت استطالت کی ہے جو غیر متضادہ یا منفردہ صفات میں سے. حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. اور اس کی ایک صفت مطبقہ، حروف مطبقہ میں سے اطباق کی ہے، جو کہ ڈھانکنے یا لپیٹنے کے اسم میں نام سے آتی ہے. یعنی تالو سے زبان کا اکثر حصہ ملصق ہو جاتا ہے، یعنی جڑ جاتا ہے. اس میں موٹا پڑھیں گے، لمبا کریں گے، اور الف مدہ کے بعد لام مشدد آنے کی وجہ سے جو مد آئی ہے، اس مد کا نام ہے مد لازم کلمی مثقل. مد لازم کلمی مثقل اس کا نام ہے، اس لیے ہم نے اس کو لازم لمبا کرنا ہے. اس میں طول ہوتا ہے، لمبا کرتے ہیں ہم اس کو 6 حرکات لام سے ملا دیتے ہیں. تو ہم الضال، اس طرح یہ مد بنے گی. لام پر آواز کو ذرا ٹھہرائیں گے، 2 حرکات روکیں گے، لام کی آواز نکالیں گے، پھر لو لام کو لمبا کریں گے، نون ساکن پہ اظہار ہوگا. وقفاً متعارض میں سکون بنائیں گے تو ضاد کو بھی لمبا کرنا ہے اور لام کو بھی لمبا کرنا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی. ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی اور یہی لوگ گمراہ ہیں. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين.
سورۃ البقرہ آیت نمبر 161 ضرور دیکھیں، اسی طرح کے الفاظ ہیں، اور اس سے پیچھے ہم ان الذین کفروا پڑھ چکے ہیں، ابھی پھر ان الذین کفروا ہے، نون مشدد پہ غنہ ہے اور الذین کے لام سے ملانا ہے، دال نرمی سے پڑھنا ہے، کفروا میں را پر پڑھیں گے، رو واو مدہ ہے، یہ مد اصلی واو مدہ ہے، اب آگے واو آئی ہے تو اب یہاں پہ ہم اس کو ملا نہیں سکتے، کفروا دو حرکاتی لمبا اس کو کریں گے، وماتوا ابھی پھر اسی طرح ما الف مدہ تو واو مدہ، یہ مد اصلی ہیں دونوں، کفروا میں رو اور وماتوا میں تو، اور مد اصلی کی ایک قسم ہوتی ہے مد التمکین، جب یائے مدہ یائے متحرکہ سے پہلے ہو یا واو مدہ واو متحرکہ سے پہلے ہو، تو ایسی صورت میں مد التمکین بنتی ہے اور اس کو ہم ملا نہیں سکتے، اس کو الگ الگ پڑھتے ہیں، یعنی یائے مدہ کو آگے یا آ رہی ہو تو، واو مدہ کو آگے واو آ رہی ہو تو، کفروا واو مدہ، وماتوا واو مدہ، پھر وماتوا واو، پھر وماتوا وہم، پھر واو آئی ہے تو کے بعد، تو الگ الگ پڑھیں گے، ملا نہیں سکتے مد اصلی کی قسموں سے۔ وہم میم ساکن پہ اظہار شفوی ہے، کفار کاف خا سے ملائیں گے، فا الف مدہ ہے، دو حرکات لمبا ہے، را پر پڑھیں گے، تنوین کے بعد فا آنے کی وجہ سے کفارون اخفا ہوگا، فلن یقبل نون ساکن کے بعد یا آنے کی وجہ سے ادغام ہوا ہے، ادغام ناقص ہے، غنہ کریں گے، یقبل میں قاف ساکن پہ قلقلہ کریں گے، من احدہم میں نون ساکن کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے اظہار ہے، احدی جلدی پڑھیں گے، ہا وسط حلق سے ادا کریں گے، ہم میں ہا قصہ حلق سے ادا کریں گے، میم ساکن کے بعد میم آنے کی وجہ سے ادغام ہوا ہے، یہ ادغام مثلین بھی کہلاتا ہے، ادغام شفوی بھی کہلاتا ہے، من احدہم غنہ ہوگا، ملء الارض یہاں پہ لام ساکن ہے اور اس پہ اظہار ہے لام ساکن پہ، یعنی قلقلہ نہ ہو، حمزہ کو لام سے ملانا ہے، یہ الارض کا حمزہ عارضی ہونے کی وجہ سے ملء الارض، اظہار قمری ہوگا، را ضاد دونوں پر پڑھیں گے، ملء الارض، ذہباً میں دال نرمی سے ادا ہوگا، ہا قصہ حلق سے ادا کریں گے، تنوین کے بعد واو آنے کی وجہ سے ادغام ناقص ہوا، ذہباً ولو، یہ لو حمزہ لو میں واو لین ہے لیکن افتدا کا حمزہ عارضی ہے، اب یہاں پہ واو کے نیچے زیر لگا کے فا سے ملا دیا گیا تو ولوف ہو گیا، ولوفتدا، ورنہ یہ ولو اور افتدا ہے، ولوفتدا بھی فا ساکن پہ ہمس ہے، تا باریک ہے، دال پر کھڑا زبر ہے، دال کو دو حرکات لمبا کریں گے، بیہ میں ہم با کو ہا سے ملا رہے ہیں، ہا ساکن پہ ہمس کر رہے ہیں، یہ وقف بالابدال ہو گیا، یعنی ہا کو ہم نے ساکن کر دیا، وقف بالاسکان ہوا، بالابدال نہیں ہے، وقف بالاسکان ہے، کھڑی زیر ہم نے ختم کی ہے، اگر تائے مربوطہ ہوتی تو پھر وہ وقف بالابدال ہوتا، یہاں پہ وقف بالاسکان ہے، ہا ساکن پہ ہمس ہوگا، یعنی ولو افتدا بہ، اور ملانے کی صورت میں کھڑی زیر ہے اور آگے حمزہ ہے تو مد منفصل ہوگی، بہ، اب ہم بہ کو چار حرکات لمبا کریں گے، اولئک میں مد متصل ہے، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، پچھلی آیت میں بھی پڑھ چکے ہیں، کھڑا زبر کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں ہے، لہم میں میم ساکن پہ اظہار شفوی ہے، عذاب میں دال نرمی سے ادا ہوگا، دال الف مدہ ہے، دو حرکات لمبا کریں گے، تنوین کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے عذاب اظہار ہوگا، علیموں لی یا مدہ ہے، دو حرکات لمبا ہے، منہ میں ادغام ناقص غنہ ہوگا، وما ما الف مدہ ہے، دو حرکات لمبا ہے، لہم لام کو جلدی پڑھیں گے، میم ساکن کے بعد میم آنے کی وجہ سے ادغام ہے، ادغام مثلین ہے یا ادغام شفوی ہے، غنہ ہوگا، لہم من ناصرین میں میم کو نون سے ملا دیں گے، یہ بھی ادغام ہے، غنہ ہوگا، آواز ناک کے بعد سے ملے، یہاں بھی لے جائیں گے، دو حرکات تک ٹھہرائیں گے، غنہ کریں گے، نا کھڑا زبر ہے، دو حرکات لمبا کریں گے، صاد پر پڑھیں گے، ناصرین، سین نہیں پڑھنا، را باریک ہے، صاد پر ہے، رین میں را کو لمبا کریں گے، نون ساکن پہ اظہار ہوگا، وما لهم من ناصرین، جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، وہ اگر یعنی نجات حاصل کرنے کے لیے بدلے میں زمین بھر کا سونا دیں تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور نہیں ہے ان کا کوئی مددگار۔